بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علاقے میں پولیٹیکل عنوان سے ایک بہت کنٹروورسی چل رہی ہے اور وہ صاحبزادہ قمر الحق کی سید ذوالفقار علی شاہ کی فیور میں کمپین ہے۔ اس کے کئی اینگلز ہیں۔ پولیٹیکلی میں تو خیر نیوٹرل ہوں اور ہمارا حلقہ بھی یہ نہیں ہے، لیکن میری کچھ گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ہلکا سا اپنا انٹرو کراتا چلوں۔ میجارٹی تو مجھے جانتی ہے۔ میں نے میٹرک کا ایگزام محمدی شریف سے کیا، گورنمنٹ ہائی سکول محمدی شریف سے کیا، اور میں نے 10th کلاس میں ڈسٹرکٹ جنگ میں 2nd پوزیشن حاصل کی تھی اور اپنی کلاس کا ٹاپر اسٹوڈنٹ تھا۔ میری کلاس فیلوز میں حافظ محمد عبداللہ سلیم میرے کلاس فیلو ہیں، اور کلاس میں میرے سب سے ڈیپ فرینڈز میں وہ شامل تھے۔ اور میں بالخصوص 10th کے ایگزام میں تقریباً 6 منتھ ادارہ میں رہا بھی۔ مجھے رہائش ان کی ریکمنڈیشن پر، حافظ عبداللہ کی ریکمنڈیشن پر مجھے رہائش بھی ملی، اور 1-2 دفعہ میں بیمار پڑا تو بھائی عبداللہ میرے لیے کھانا بھی، یعنی مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے گھر سے میرے لیے چائے وغیرہ کھانا جو بھی میری ضرورت تھی وہ لایا گیا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے میں اور کالج میں چلا گیا اور بھائی عبداللہ کامرس میں چلے گئے، لیکن میں چونکہ میری محمدی شریف مادر علمی ہے تو میرا لاشعوری ایک محبت کا گہرا رشتہ ہے محمدی شریف، اور اس ادارے سے، اس دھرتی سے احترام کا رشتہ ہے۔ اور عبداللہ سلیم چونکہ میرا بھائی ہے، اور میں قمر الحق، ان سے میری کوئی کسی عنوان سے بھی انٹریکشن نہیں ہے، لیکن میں ان کو بھانجا ہی سمجھتا ہوں۔ اور میرے والد نے میری تربیت میں جو سب سے زیادہ بات مجھے سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ رشتوں کو نبھایا کرو، رشتوں کی قدر کیا کرو۔ ٹائم گزرتا رہا، تقریباً مجھے ایگزیکٹ تو سن یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے مجھے بلوایا اور وہ مشاورت اس عنوان سے چاہتے تھے کہ ہم ادارہ جامعہ محمدی شریف کو اپ گریڈ کریں۔ تو میں نے کہا جی میں جتنا میرے لیے پاسبل ہوا میں یقیناً ادارے کے لیے سرو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر، اس کے بعد یہ سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ جو میرا گمان ہے وہ، چونکہ میرا فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، مذہب اہل بیت سے میری وابستگی ہے، لیکن الحمدللہ یہ میرا ذاتی تحقیق یا ریسرچ ہے، لیکن میں ہمیشہ میرا پیغام رہا ہے کہ دین ایک ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے، دین کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہوتی جس کو جو اینگل پسند آئے، اور کسی مکتب فکر کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ خلوص کو قبول کرتا ہے۔ میں تو ایون بین المذاہب محبت کا بھی بہت بڑا پرچارک ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نفرتوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور کسی بھی عنوان سے ہماری آئیڈینٹی یا ہمارے ریلیشنز میں یہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس رسول نے سب سے پہلی جس ریاست کی بنیاد رکھی، جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، میثاق مدینہ کہتے ہیں یا چارٹر آف مدینہ۔
اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی یہودیوں کے مذہب پر یا یہودیوں پر اٹیک کرے گا دا مسلم ویل ڈیفینڈ، مسلمان ان کی جگہ لڑے، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی. مینس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اس عنوان سے الجھاؤ کی کوشش بھی کرتا تو وہ قرآن کا پیغام آپ لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک. تو اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. اور اسی طرح دیگر ادیان، چونکہ پاکستان میں 98% یا 9 وہ مسلم ہیں، اور امت مسلمہ میں ہلکے پھلکے اختلافات موجود ہیں، لیکن تقریباً 90% سملیرٹیز ہیں اور تقریباً 10% ڈفرینسز ہیں، اور ڈفرینسز بھی کوئی اتنے شدید نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی بنانا چاہے تو وہ تو 1% کو بھی بنا سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو اس وقت کی گئی ہے، میں کچھ باتوں کا ایک مدلل اور جو میری تحقیق ہے اس عنوان سے میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا. صاحبزادہ قمر الحق سے 2-3 دفعہ فیس بک پر میری چیٹ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ کبھی آپ آئیں، ہم بیٹھ کر بات کریں گے. لیکن خیر بعد میں بھی مصروف ہو گیا اور اس عنوان کی طرف میری توجہ نہیں رہی. اچھا، سوال نمبر 1 جو اس وقت بالخصوص صاحبزادہ قمر الحق پر کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شیعہ سنی پالیٹکس پر الیکشن لڑا، اور شیعہ سنی کے عنوان سے الیکشن لڑا گیا. تو اب چونکہ سید ذوالفقار علی شاہ شیعہ ہیں تو یہ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں. میں سب سے پہلی گزارش یہ کرنا چاہوں گا، حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو آئی وٹنس نہیں ہوں، لوگوں سے ہی سنا ہے کہ وہ ہمیشہ دیگر مسالک اور بالخصوص شیعہ مسلک کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ذوالجناح کے جلوس کا احترام کرتے تھے. یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے. جہاں تک مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی زبان سے کبھی بھی شیعہ سنی ٹاپک پر، بلکہ وہ بہت کم گو تھے، بہت کم بولتے تھے، انہوں نے اس عنوان پر کبھی بھی بات نہیں کی، اور ان کا انداز محبت بھرا ہوتا تھا. اور اڈا نلکا کے پاس اس وقت یہ کانسٹیچوئنسی بہت وسیع تھی، تو اڈا نلکا پر ایک سید فیملی کو میں جانتا ہوں، وہ ہمیشہ مولانا صاحب کی سپورٹ کرتے تھے، اور وہ کٹر شیعہ تھے، اور مولانا صاحب ان سے بڑا، ان کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ فیملی ہمیشہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کو ووٹ دیتی تھی. تو مولانا صاحب کی زبان سے بذات خود کبھی بھی یہ کمنٹری نہیں کی گئی کہ میں سنت الجماعت ہوں اور شیعہ کے خلاف لڑ رہا ہوں. ہاں ان کے حواری چاہنے والے، وہ ظاہری بات ہے کہ جیسے پہلے زمانہ تھا، فرقہ وارائیت بہت زیادہ غالب تھی، اور ود ٹائم ختم ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کے مختلف پہلو ہیں، ڈائمینشن ہیں. تو باقی صاحبزادہ قمر الحق، میں چونکہ ان سے ان کی ویڈیوز وغیرہ فیس بک پر، تو وہ میں ان کو اس بات پر سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس بات کا کما کیا. اہل بیت کے عنوان سے ان کی گفتگو کافی پرکشش ہوتی ہے، اور یہ بات اس عنوان سے میں انہیں یہ بہت زیادہ سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک شیعہ کینڈیڈیٹ، ان کے مائنڈ میں جو بھی موٹیو ہے، لیکن اس طرح یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ساتھ اٹیچڈ، ہواری لوگ جو ہوتے ہیں،
وہ جو فرقہ وارائیت کی باتیں کرتے تھے، اس سے ان کا گلا گھٹ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیعہ سنی ٹاپک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہمارے علاقے سے۔ مجھے بہت خوشی ہے، اور اس میں صاحبزادہ صاحب نے بہت بولڈ سٹیپ لیا، اور یہ بہت اچھا قدم ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ میں صاحبزادہ صاحب کو میں ان کو بھانجا سمجھتے ہوئے میں ان سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ عالم جب بولتا ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خاموشی اس کی زینت ہوتی ہے۔ تو گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایک اکثر پروورب بھی تھی کہ پہلے تولو پھر بولو، تو گفتگو بڑی جچی تلی ہونی چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پہلے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی گفتگو میں تو وہ نہیں اتنی تھی، آج تو وائرل ہو جاتی ہے وہ بات چند سیکنڈز میں۔ سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ادارہ جامع محمدی شریف حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی اس وقت بیکورڈ زمانہ تھا، اور انہوں نے کیا ان کا وین تھا، انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی کالج تک، بعد میں کالج نیشنلائز ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑا خواب تھا۔ اور میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ ان کا خواب تھا کہ یہ یونیورسٹی تک وہ لے جانا چاہتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ الحمدللہ اس ادارے کے پاس بہت وسیع زمین ہے، اور وہ اس کو یونیورسٹی لیول تک لے جائیں، اور اس کو ایک ریلیجیس انسٹیٹیوشن کی بجائے اس میں مختلف فیکلٹیز ہوں یا ریسرچز ہوں۔ پہلی میری ریکویسٹ نمبر 1۔ ریکویسٹ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ ویلفیئر کے کاموں کو پروموٹ کریں، جیسے جامعہ محمدی شریف ایک بہت بڑا ویلفیئر سینٹر بن سکتا ہے، جامعہ آباد میں جو مسجد بنی ہے یہاں ڈسپینسری بنائی جا سکتی ہے، یہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے مثلاً ہمارے بچوں کو اس وقت لاہور ٹریول کرنا پڑتا ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے، منتھلی تقریباً 40,000، اور وہاں صرف ایک سہولت ہے کہ وہاں لائبریریز ہیں، اور بچے وہاں بیٹھ کر چونکہ لائبریرین ہوتے ہیں، کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے، وہ بچے بیٹھ کر 8 سے 10 گھنٹے پڑھتے ہیں اور پھر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس کو ایک کمیونٹی سینٹر، جس طرح اسلام کا مسجد کا تصور کمیونٹی سینٹر کا ہے، تو وہ اس کو کمیونٹی کے طور پر چلائیں، اور یہاں ایک لائبریری ہو، لائبریرین ہوں، اور وہ ماشاءاللہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو جس طرح ایک اچھے معیار کی ایک لائبریری بنائیں تاکہ بچے یہاں کمپیٹیٹیو ایگزامز میں، میری بڑی خواہش تھی لیکن چونکہ میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، نہ اتنا میرے پاس کسی اہم جگہ پر اتنا رقبہ ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ وہ لائبریری کا قیام عمل میں لائیں، اور ساتھ میڈیکل فیسلٹیز آج کل غریب لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ ایشو بنتا جا رہا۔ نمبر 3 پولیٹکس کے عنوان سے میں انہیں کچھ باتیں سجیسٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا تعارف مذہب ہے، ریلیجن ہے، اور قرآن میں جو بات ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا، اس کے مخاطب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ہوتے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہری بات ہے ڈیبیٹس تو ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم خدا بندی ہوا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے رسول جب بھی لوگوں سے بحث و مباحثہ کرو تو سب سے حسین طریقے سے کرو، یعنی سب سے خوبصورت طریقے سے ان سے
بحث کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون سے، تو وہ آیت کا مفہوم ہے، میں ایگزیکٹ آیت تو مجھے اس وقت نہیں مائنڈ میں آ رہی، کہا ان کو اس انداز، اس محبت برے انداز سے پیغام دینا، ہو سکتا ہے اس کا دل مائل ہو جائے۔ تو جب یہ حکم خدا ہے اور انبیاء کو کہا گیا ہے جو ہر نقص سے پاک ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت زیادہ شدید ضرورت ہے کہ اگر ہم دین کے فورم سے کوئی گفتگو، کوئی بحث و مباحثہ کریں تو بہت ہماری گفتگو میں شیرینی ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ جب زور پکڑ گئی تو کفار نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے کوئی اچھا کوئی برا سا لفظ، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کی ذات کے خلاف پروپوگنڈا کر سکیں۔ تو کسی نے کہا آپ کا نام استغفر اللہ مجنون رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ جو مین لیڈر تھے انہوں نے کہا یار یہ غلط بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حکمت بھری باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ تو اینڈ پر جو انہوں نے آپ کے لیے لقب تجویز کیا وہ تھا ساحر۔ اچھا، یہ اردو ٹرانسلیشن والوں نے اس کا غلط ترجمہ کر دیا ہے، وہ ساحر جادوگر بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ساحر کا مطلب ہوتا ہے دل موہ لینے والی شخصیت۔ یعنی اگر ہم نیگیٹو سینس میں کریں تو ہم کسی کو جو بہت پرکشش گفتگو کرتا ہو اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں، تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں وہ ولاون ماسی، مطلب جس کی گفتگو سن کر اس کے کوئی زیر اثر ہو جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساحر کا، یعنی دل موہ لینے والی شخصیت، یعنی آپ کا اخلاق اس لیول پر تھا کہ وہ لوگوں کو ڈراتے تھے کہ آپ قریب نہ جاؤ، اگر آپ نے بات سن لی، اگر آپ نے ان کی بات سن لی تو پھر ان کے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ اخلاق کے اس لیول پر تھے۔ شومی قسمت ہمارے پالیٹکس میں اس وقت آپ کمپین سن رہے ہیں، آج کل ٹک ٹاک اور جگہ فیس بک چل رہی ہے، سوائے الزامات کے نہ کوئی موریلٹی رہی ہے، نہ کوئی اصول پسندی رہی ہے، تو صرف پروپوگنڈا ہوتا۔ تو ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی اس کام پر لگا، تو میری صاحبزادہ صاحب سے خصوصی گزارش ہے کہ کوئی اور جیسی بھی گفتگو کرے، آپ کا بیک گراؤنڈ مذہب ہے اور آپ کی گفتگو بہت شائستہ، جچی تلی اور بہت محبت بھری ہونی چاہیے۔ میں نے اکثر آبزرو کیا ہے کہ عمراء کہہ لیں، نمایاں لوگ کہہ لیں، ان کے گرد نا ایک ایسا طائفہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک ایسا جھنڈ ہوتا ہے جو ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایسے لوگ انوسینٹ ہوتے ہیں اور کامن مین کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، اور یہ کشامتی لوگ ہر کام پر سبحان اللہ، جی آپ نے جو فرمایا وہ تو، اور ان تک ریئل کہانی نہیں پہنچتی۔ کامن مین اس لیے اپنی گفتگو میں محتاط ہوتے ہیں کہ ہمیں تو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سم ٹائم لوگ بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسی شخصیات جو بہت نمایاں ہوں، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا ہوتا ہی نہیں، تو ان کے لیے پھر ان کی بہتری کے اسباب رک جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کریٹیکل زمانہ ہے، وہ آنکھیں بند کرنے والا دور جا چکا ہے، تو وہ اپنی گفتگو بہت جچی تلی، جو پہلی میری فیس بک پر ان سے بات ہوئی تھی وہ اس عنوان سے ہوئی تھی، سید حسن مرتضیٰ شاہ صاحب ایم پی اے ہیں، کوئی ان میں کوالٹی ہے کہ وہ 3 دفعہ ایم پی اے ہو چکے ہیں، اور کوئی ایسی ان میں پولیٹیکلی کوئی نہ کوئی، یہ کوئی بے شک ان کا مخالف ہو، لیکن یہ بات ماننے بنا نہیں رہ سکتے کہ انہوں نے کامن مین کو بیدار کیا، اور لوگ ان کے گرویدہ ہیں اور ان کے پاس ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے،
اور لوگوں کو سرو کرتے ہیں، ہوں گے نقائص ان میں، لیکن یہ اس سے ملتی جلتی پوسٹ تھی کہ ان کی ذات پر تنقید تھی کہ وہ جیسے میراثی جگتے مارتے ہیں یا لطیفے سنے، خیر مجھے ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں ہے، تو یہ پوسٹ پر میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس قسم کی ذات پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آئیں، موسٹ ویلکم، یہ پالیٹکس ان کا رائٹ ہے، اور اگر پاسبل ہوا تو ہم انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ یہ چھوٹے لوگوں کو کہ کہنے پر کسی شخصیت کو، جیسے ابھی ایک کینڈیڈیٹ صاحب ہیں محمد حسین جپا صاحب، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میں نے ان کو شروع سے، یعنی جپا فیملی میں سب سے زیادہ یعنی مولانا فیملی کے جو بہت زیادہ عقیدت مند ہیں ان میں وہ شامل رہے ہیں، چلو اب ان کا کسی وجہ سے پولیٹیکل ڈیفرنس آیا ہوگا اور وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، تو پلیز صاحبزادہ صاحب، آپ عمر میں تو ہمارے بیٹوں جیسے ہیں، لیکن بعنوان راہبری اور بعنوان ایک مذہبی ادارہ، اور ہماری آپ پگ ہیں، ہمارے آپ بعنوان روحانیت آپ ہمارے باپ کی، تو ہو سکتا ہے ہم آپ سے تھوڑے بہت اختلافات کریں، آپ کے چاہنے والے آپ سے اختلافات کریں، تو آپ کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے۔ باقی مارتیر نواز سپرا صاحب ہیں، تو وہ بھی ایک بڑی ینگ انرجیٹک پولیٹیشین ہیں، اور ان کا بھی ایک کثیر عرصے سے، اور ان کا بھی انٹرو، یعنی یہ دو فیملیز سپراں میں، باقی تو میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہ فیملی اور یہ فیملی جپا فیملی میں تو یہ تو آپ کے عقیدت مند ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اپنے دوستوں میں اضافہ کرو، تو آپ اپنے دوستوں میں اضافہ کریں، آنے والے دور میں آپ کو پالیٹکس تو پالیٹیشین جو ہوتے ہیں یہ تو بڑے لانگ رن سوچتے ہیں کہ چلو اس الیکشن میں نہیں، اگلے الیکشن میں، تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، آئی اپریشیٹ اٹ کہ آپ نے سید ذوالفقار شاہ کا انتخاب کیا، ایک تو اس سے فرقہ وارائیت دم توڑ گئی، اور ایک سید ذوالفقار علی شاہ بہت سوبر اور بہت نائس آدمی، لیکن آپ اپنے عقیدت مندوں کو بے شک موٹیویٹ کریں، یہ آپ کی لبرٹی ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن کسی کے کان بھرنے پر اور کسی کے کہنے پر اور کسی بازاری شخص کے بتائے ہوئے انفارمیشن پر انہی الفاظ میں پبلک کو یہ ٹرانسفر کرنا، یہ بیٹا آپ کو نہیں زیب دیتا ہے، ناٹ ایٹ آل۔ یہ میرا بہت دل دکھا ہے، اور میں پولیٹکس میں بہت نیوٹرل ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں اس سسٹم سے بہت نالاں ہوں، اور میرا یہ درد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی طویل بات آپ میری براہ راست نہ سنیں، لیکن چلو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میں نے آپ کی محبت میں یہ ساری ویڈیو، تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کا یہ حق بالکل نہیں ہے کہ آپ سید حسن مرتضیٰ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کسی عنوان سے، بلکہ آپ کا ڈگنیفائڈ سٹائل ہونا چاہیے، وہ آپ کے عقیدت مند ہیں، وہ آپ کے مرید ہیں، جپا فیملی میں کوئی ڈائریکٹ آپ کا مرید ہے تو وہ فیملی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سپرا ہیں، تو آپ ان کو ڈگنیفائڈ انداز میں، بلکہ ان کو محبت بھرا پیغام دیں کہ میرے اینگل میں میری سیاست فیوچر کے لیے یہ لوگ فائدہ مند تھے، سید ذوالفقار علی شاہ، تو میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی ہے، آپ کسی کے غلام ہیں کہ آپ، تو یہ باتیں، اور فیوچر میں آپ آئیں، آپ ہماری عزت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب دے، اور آج کل چونکہ یہ جو وارڈ ہے اس میں شیعہ سنی کا تناسب بہت کلوز ہے،
تو یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے، یہ محبت بھرا صرف پالیٹکس منشور ہمارا ہونا چاہیے اور پازیٹیوٹی. تو یہ ایک چھوٹا سا میرا پیغام تھا، پیار بھرا، اور میں اپنا بھانجا سمجھ کر آپ کو اتنے عقیدت بھرے انداز میں. اس کے علاوہ اگر کوئی میری گفتگو میں کوئی تکلیف دہ بات ہو ارادتاً، تو میں نے اس کو بہت زیادہ پلان کر کے کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہو، لیکن آپ کو میری اس بات سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جس لیول پر آپ کھڑے ہیں آپ کی گفتگو بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء دعا مانگتے ہیں، علم نشرح لک صدرک، اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے سے مراد ہے کہ آپ کی اتنی برداشت ہو، بڑے آدمیوں کی برداشت، حلم، ٹھیک، وسعت وہ اس لیول کی ہونی چاہیے. وہ چھوٹی باتیں، چونکہ آپ بچے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اس دن بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں، اور کامن مین کے طور پر جو ہے آپ اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو کامن لوگوں کے ساتھ، یعنی یہ جو ساتھ ہوتے ہیں نا، یہ اسپیشل عقیدت مند، ان کے سرکل سے نکل کر کامن دوست ہوں ان سے، کیونکہ لرننگ کا عمل ہمیشہ جب آپ کامن مین کے طور پر ہوتے ہیں. اور اپنا کینوس ماشاء اللہ آپ کی میں گفتگو سنتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ٹیلنٹ دیا ہے، آپ کو بولنے کا ملکہ ہے، بس یہ پہلو کنٹرول کریں. ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کا خلوص ہو، لیکن یہ جو راوی ہوتے ہیں نا، روایت کرنے والے، ان کی تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے، اس مفہوم کا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے آئے تو اس کی فوراً تحقیق کیا کریں، کہیں اس قوم کی دشمنی میں اس کو نقصان نہ پہنچا کر. مثلا آپ کو ایک مس گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلاں بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو بڑے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہی گئی. باقی موسٹ ویلکم، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے پہلو کنٹرول کریں تو حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو نامکمل خواب تھے وہ آپ پورے کریں گے، اور آپ ہماری عزت ہوں گے، اور آپ کی بلند نگاہی سے ہمارے علاقے کو پروموشن ملے گی. تو میری تو یہی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں نصیب فرمائے. تھینکس ویری مچ.